سامعین کرام، اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو۔ یہ سی ڈی نمبر 1 ہے جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک یعنی رضوی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے، جس میں ہم بتائیں گے کہ دعوت اسلامی دولت کے بل بوتے پر اور مفتیوں کو تنخواہیں دے کر جس طرح من چاہے فتوے لکھوا رہی ہے اور ٹی وی وغیرہ کو جائز کہلوا رہی ہے، یہ باتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کی تفصیل حضور تاج الشریعہ کی کتاب آثار قیامت کی روشنی میں بتائی جائے گی۔ اس لیے سی ڈی نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے موبائل میں لکھیں TCD اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں۔ ہندوستان سے باہر کے لوگ SMS نہ کریں بلکہ TCD لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں۔ یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے۔ معزز برادران اہل سنت، دعوت اسلامی کی موجودہ روش کو دیکھ کر ہند و پاک کے اکابر علماء اہل سنت اس سے بیزار و ناراض ہیں۔ ایسے علماء کی فہرست بہت بڑی ہے اور سب کے تاثرات یہاں پیش کرنا ممکن نہیں۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف میں خاندان اعلی حضرت کے افراد بھی دعوت اسلامی کے سخت خلاف ہیں۔ کیا یہ اکابر علماء اور خانوادہ اعلی حضرت کی معزز ہستیاں یہ سب ہمیں غلط راستہ بتائیں گی اور کسی صحیح تنظیم میں ہمیں جانے سے منع کریں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یقیناً وہ تنظیم غلط ہے جس کو ہمارے یہ اکابر علماء غلط بتا رہے ہیں۔ وہ تنظیم ہم کو اپنے ان اکابر و معتمد علماء سے دور کرنا چاہتی ہے اور اعلی حضرت کا نام لے کر اور مدینہ مدینہ کی رٹ لگا کر سنی مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ لہذا ہمیں سیدنا اعلی حضرت کا یہ شعر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے۔ آئیے اب سیدنا اعلی حضرت کے خاندان کے ایک اہم رکن نواسہ حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا جمال رضا خان قادری مدد اللہ العالی کے تاثرات دعوت اسلامی کے بارے میں سماعت فرمائیں، جس میں آپ نے تصویر اور ٹی وی کا شرعی حکم بیان فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ دعوت اسلامی والے دولت کمانے کے لیے سنی حاجیوں کی قربانی ضائع کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی اکابرین کی مخالفت کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کے بانی مودودی کے نظریات کی حمایت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے پہلے تو کچھ کام کیا ہوگا مگر اب دعوت و تبلیغ کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ سامعین کرام، حضرت کی یہ تقریر نہایت سنجیدہ اور مدلل ہے، اس لیے آپ اسے مکمل طور پر بغور سماعت فرمائیں۔ تصویر تو حرام ہے ہی اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ تصویر کو تو سبھی حرام مانتے ہیں اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا اسے کوئی حلال قرار دے نہیں سکتا، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لیے نہ تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان ظاہری طور پر جلوہ بار رہا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی شریعت رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے ان کے لیے شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور شریعت کو کمزور کرنے کا مطلب یہ ہوا دین کو کمزور کرنا۔ رہا سوال تصویر کا تو تصویر تو مطلق حرام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا جی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے جی حضور تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جی جو مدینہ میں تصویروں کو مٹا دے سبحان اللہ اور قبروں کو برابر کر دے. سبحان اللہ سمجھے نا؟ جی یعنی بلند و بالا قبریں بنی ہوئی تھیں جی ان کے لیے کہا کہ اس کو زمین سے ملا دے جی اور تصویروں کو مٹا دے. سبحان اللہ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے جی اس وقت کافروں کی قبریں تھیں، بے شک لہذا کافروں کی قبروں کو برابر کر دینے کا حکم دیا سبحان اللہ اور تصویروں کو مٹا دینے کا حکم دیا. سبحان اللہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ کام میں کروں گا سبحان اور اللہ مدینہ شریف میں جتنی تصویریں تھیں جی جہاں بجا بنائی ہوئی ان سب کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مٹا دیا جی اور کافروں کی قبروں کو برابر کر دیا زمین کے. بے شک جو اونچے اونچے ٹیلے بنا دیے تھے قبروں کے اوپر کافروں نے جی ان کو برابر کر دیا. جی اب یہاں میں ایک سوال آپ سے کروں گا جی کہ آپ یہ بتائیے مجھے جی کہ نبی بڑا ہوتا ہے جی یا امتی بڑا ہوتا ہے؟ نبی بڑا ہوتا ہے اور کہیں بہتر بڑا ہوتا ہے. آپ دوسرا سوال میرا دوسرے سوال کا جواب دیں جی کہ ولی بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ نبی بڑا ہوتا ہے ہیں؟ نبی بڑا ہوتا ہے اور ایمان عقیدے کا کے جواب دیں آپ مجھے جی کہ کوئی بھی عالم دین جی کوئی بھی عالم دین جی جی اللہ ماشاء اللہ کسی بھی عالم دین کی تحقیق جی سمجھے جی وقت کے مجدد کی تحقیق پر کیا بھاری گر سکتی ہے؟ بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں جس کو امت کا مطلب جس کے محقق ہونے پر امت کا اجماع ہو بے شک بے شک ہے اس کی تحقیق پر کسی عالم دین جی جس کے علم پر بھی جو ہے اپنے مطلب جس کی تحقیق پر علماء کا دور روا کے علماء کا بھی اعتراضات ہوں جی اس کی تحقیق پر تو اس کی تحقیق کیا اس کی تحقیق پر بھاری ہوگی کہ جس کی تحقیقات پر اور جس کی ذات پر امت کا اجماع ہو؟ یقیناً بے شک نہیں ہوگی نا؟ بالکل نہیں بالکل نہیں اور ہوگی نا؟ جی اب پہلی بات آپ نے کہی نبی بڑا ہوتا ہے. جی جی دوسری بات آپ نے کہی کہ نبی بڑا ہوتا ہے بے شک ولی سے، سمجھے؟ امتی سے بھی نبی بڑا ہوتا ہے. یقیناً یقیناً اب آپ دیکھیے کہ یہ ویڈیو ٹیلی ویژن جی بعض پیران اعظام شجروں کے ساتھ اپنی تصویر دیتے ہیں، جی جی معاذ اللہ بعض جو ہے اپنے علماء تصویر کشی کے قائل ہیں. جی تو آپ یہاں پر یہ سوال قائم کر سکتے ہیں جی کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ جی جی تصویر دینے سے ان کی مراد کیا ہے؟ یہ جو ہے ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، ویڈیو پر آتے ہیں، یا جو ہے اپنے شجروں کے ساتھ تصویر دیتے، اس تصویر سے دینے سے ان کی مراد کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں یہ تصویر دے کر؟ جی جی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس دور کے لیے تھا جی تو کیا نبی کریم اسی دور کے لیے معاذ اللہ نبی تھے؟ معاذ اللہ نہیں بالکل نہیں قائم ہوگا. جی 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 نبی کی شریعت اور نبی تو قیامت اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے ہے نا؟ یقیناً حشر کے میدان میں بھی نبی ہے. بے شک بے شک اب آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ نبی بڑا یا امتی، جی جی تو یہاں جو تصویریں وجود میں آ رہی ہیں جی وہ نبیوں کی تصویریں نہیں ہیں، وہ جو ہے یا تو علماء کی تصویریں ہیں یا پیروں کی تصویریں ہیں یا عوام کی تصویر ہے. بے شک جب نبی کریم نے مکۃ المکرمہ کو فتح کیا سبحان اللہ اور کعبے کے اندر نبی مقدس داخل ہوئے جی تو اللہ کے رسول نے اپنے قدم ناز کو باہر کھینچ لیا سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا کہ
میں اس کے اندر داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تصویروں کو نہ صاف کر دیا. سبحان اللہ، بے شک حضور. تو اللہ کے رسول نے اپنے قدم کو باہر کہاں سے کھینچا؟ کعبے سے. کعبے، یعنی کہ اللہ کے گھر سے باہر کر لیا. اللہ ہیں؟ جی جی. اور فرمایا کہ ان تصویروں کو صاف کر دو. سبحان اللہ. آپ نے کو پتا ہے وہ تصویریں کس کی تھیں؟ جی وہ تصویریں کسی عام انسان کی نہیں تھیں، جی اللہ کی نہیں تھیں، جی. بلکہ اس کی دیواروں، کعبے کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویر ابراہیم علیہ السلام کی تھی. جی جی بے شک حضور. حضرت مریم کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو صاف کروا دیا. جی بے شک. اور جب اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ کعبے کی دیواروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم کی تصویر پوری طرح سے صاف نہیں ہوئی ہے. جی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آب زمزم لاؤ. جی. اور آب زمزم منگوا کر خود اپنے دست پاک سے ان تصویروں کو صاف کیا. خورت صاف فرمایا. بالکل بے شک. جی جی. تو جب نبیوں کی تصویر رکھنا اور نبی کی ماں کی تصویر رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ ہوا، سبحان اللہ بے شک. یہ آج کے مولوی، آج کے امتی یا آج کے پیر، آج کے جو ہے ان کی تصویریں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئیں گی؟ بالکل نہیں. اور ایمان اور بخشش کا دار و مدار جی سبحان اللہ رسول اللہ کی پسند اور ناراضگی کے اوپر ہے. یقیناً. کسی کی تحقیق کچھ ہو، جی اگر وہ اللہ کے رسول کے نزدیک بہتر نہیں ہے، جی تو وہ تحقیق کتنی ہی فائدہ مند ہو، جی ان کے نزدیک فائدہ مند ہوگی. جی سبحان اللہ سمجھے؟ بے شک بے شک حضور. کہ نہ دنیا میں اس کا فائدہ نہ آخرت میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے نزدیک عمل مردود قرار پایا. اللہ اکبر. سمجھے نا؟ جی. اور یہ عمل تصویر کشی مردود تین عمل ہے، مردود تین عمل ہے. بے شک. سمجھے نا؟ جی. ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر ساعت جو ہے جی اس بات کا تصور رکھنا چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جو رسول اللہ کو پسند، اور وہ عمل نہ کریں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. بے شک بے شک. جی. تو جو مساجد میں الیاس ستار صاحب کی فلمیں چلا رہے ہیں تو مسجد کی غربت کی پامالی میں نہیں ہے؟ یہ دراصل دعوت اسلامی جب وجود میں آئی جی تو اس کے مقاصد جو تھے، جی جہاں تک میں نے جانا ہے، جی کچھ سنجیدہ لوگ، کچھ آسودہ لوگ، رؤوسا لوگ، جی انہوں نے جو ہے اتار جو ہیں جی ان کو رکھ کر یہ چاہا کہ بندی جس طرح سے تبلیغی جماعت یہ بھیجتے ہیں اور یہ وہ سب کرتے ہیں، جی 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 جماعت میں، اور اس سے جو ہے یہ تبلیغی جماعت بھیجتے ہیں، جی تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ دین کا کام کر رہے ہیں وہ کر. تو جو ہے اسی طرح سے جو ہے اپنے ایک جماعت سنیوں میں بھی ہو جی جی جو عوام الناس میں جا کے جی گھر گھر نہیں جا سکتے، جی جی بے شک. مشائخ گھر گھر نہیں جا سکتے جی. اور ایک ایک کو نہیں سمجھا سکتے پکڑ پکڑ کر. جی اور جی. علماء اور مشائخ کا لوگ لحاظ بھی کرتے ہیں. بے شک. کچھ لوگ لحاظ کے مارے نہیں آتے ہیں، کچھ لحاظ کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے جی. پاس سینکڑوں سوال بھی ہوتے ہیں تو بھی جی جی سمجھے نا. جی تو جی لہذا کچھ پاکستان کے لوگوں نے یہ چاہا کہ بھئی جو ہے اپنے اس طرح کی ایک جماعت وجود میں آئے. جی تو مخیر حضرات سے انہوں نے کروڑوں اربوں روپے سے مدد کی جی اور جو ہے یہ جماعت وجود میں آئی. اس میں میں نے سنا ہے کہ علامہ ارشد القادری نے اس کو دعوت اسلامی نام دیا. جی جی اور انہوں نے جو ہے اس کو
مطلب یہ ہے کہ حوصلہ افزائی اس کی جی اب سوال یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کی وجود میں آتی یہ جماعت اپنا کام کرنا شروع کیا، علماء نے کسی طرح کی مخالفت نہیں کی جی مگر جیسے جیسے اس کے پاس سرمایہ بڑھتا چلا گیا، جی جی کروڑوں اربوں روپیہ اس کا بیلنس ہو گیا۔ آج کی تاریخ میں نے یہ سنا ہے کہ ایک مہینے میں 2 روایتیں ہیں کہ اس پر یہ جو مدنی چینل چلتا ہے جی اس پر 8 لاکھ روپیہ، ایک روایت یہ ہے کہ 1 کروڑ روپیہ مہینے پہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر 1 کروڑ روپیہ 8 لاکھ روپیہ جب خرچ ہوتا ہے مدنی چینل پر تو اس پہ ایڈ وغیرہ تو دی جاتے ہیں، جی سمجھے نا، جی جی جس سے اس کی آمدنی ہو۔ ہاں تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، سوال یہ قائم ہوتا ہے۔ جی جی اگر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جی تو اتنے پیسے کا ریٹرن یعنی کہ فائدہ کیا ہوتا ہے، جی سمجھے نا، جی ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال میں اپنی وضاحت کروں بات کی، جی اب اس کے مقاصد تھے جی مگر جیسے ان کے پاس پیسہ زبردست طریقے سے بڑھا جی اور مطلب انٹرنیشنل زکوٰۃ یہ لوگ ان کے پاس آنے لگا، انٹرنیشنل پیسہ ان کے پاس آنے لگا جی تو ان کی نیت بدل گئی، پھر یہ کام کم اور ویاپار پیدا کرنے لگے۔ بے شک جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں حج بیت اللہ کے لیے گیا جی تو میں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے لوگ قربانی کے لیے جانور مہیا کراتے ہیں۔ جی جی اب آپ دیکھیے غور سے میری بات کو سنیے، جی حضور یہ جانور مہیا کراتے ہیں تو ہمارا جو ٹور تھا اس کے ٹور والے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور اس نے جو ہے اپنے ہم جو 16-17 کا گروپ تھا اس کو چھوڑ کر ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارے جانور ہم الگ ہی خریدیں گے، الحمدللہ کریں گے۔ باقی جو ہے 100 سے زیادہ جانور اس نے ٹور والے نے طے کر دیے۔ جی اب یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے جو اراکین آئے جی یہ ان کا اپنا ویاپار نہیں تھا، جی جی دعوت اسلامی کے تحت ویاپار کر رہے تھے جی اور دعوت اسلامی جو ہے وہاں پہ ویاپار کروا رہی تھی۔ جی دوسرے یہ کہ جو لوگ آئے تھے وہ تنخواہ پانے والے تھے، جی جی ان کو دعوت اسلامی تنخواہ دیتی ہے، جی جی ملازم ہے وہ دعوت اسلامی کے، تو دعوت اسلامی کی طرف سے جانور بیچ رہے تھے۔ اب جب جانور ذبح کرنے کا وقت آیا تو جو جانور دکھائے تھے وہ جانور نہیں تھے، ارے معاذ اللہ، بلکہ 2 مہینے 1 مہینے کے ننھے سے بکری کے بچے وہ تھے۔ تو میرے ساتھ ایک چندرپور والے مناف رضوی تھے، سبحان اللہ، مناف رضوی تھے، جی ایک جیلانی بھائی تھے ناندیڑ کے، جی اور ایک عبد القادر بھائی تھے ناندیڑ کے، اچھا اور کچھ لوگ ناگپور کے تھے، کچھ لوگ اور تھے، یہ سب اپنے 15-16 لوگ تھے، ناگھیڑ کے ایک صاحب تھے۔ جی تو یہ لوگ شاہد ہیں اس بات کے جنہوں نے مجھ سے آ کر کہا، میں قربان گاہ تک نہیں گیا تھا۔ اچھا جی جی تو ان لوگوں نے کہا کہ مہینہ 2 مہینے کے ننھے سے بچے فری کے جی وہ قربانی کے لیے لائے۔ دور والے سے کہا جی مناف رضوی نے ان لوگوں نے کہ حاجی صاحب اس کے اوپر قربانی کہاں ہے جی جو آپ یہ جانور ذبح کے لیے دلوا رہے ہیں؟ جی تو ٹور والے نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جانور نکلوا دیے جائیں گے۔ اوہ اب بیچنے والا کون ہے؟ دعوت اسلامی۔ اللہ، خریدوانے والا کون ہے؟ دعوت اسلامی کا ممبر۔ جی وہ ٹور والا جو تھا وہ بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتا تھا۔ اچھا ہاں تو اب اس پہ نظر رکھنے لگے دور کھڑے ہو کے کہ یہ جانور نکلوائے جاتے یا نہیں نکلوائے جاتے۔ جی جی تھے کہ جتنے ننھے سے جانور تھے، جی مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے، جی ایک جانور نہیں نکالا گیا اور سب جانوروں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، تو بہت بڑا فریب ہوا یہ۔ ہاں اب تیسری بات سنیں، جی اب سارے جو جانور ہم نے ذبح کروائے تھے جی وہ اچھے جانور تھے، لہٰذا ٹور والے نے ان کا تو گوشت رکھ لیا، جی اور یہ جو 100 کے قریب جانور ذبح ہوئے تھے دوسرے لوگوں کے، ان سب کا گوشت
جی دعوت اسلامی والے ٹرک کے اندر بھر کر جی وہ بیچنے کے لیے لے گئے. ہاں معاذ اللہ جو فروخت کر دیا انہوں نے, سمجھے نا. جی اب اگر فروخت کر دیا انہوں نے تو کیا اس گوشت کا فروخت کرنا جائز پتہ ہی نہیں ہے؟ کیا ان جانوروں کے اوپر قربانی جائز بالکل نہیں ہے؟ بالکل کیا نہیں اس طرح کا ویاپار کرنا جائز؟ بالکل نہیں. تو شریعت کا مذاق اڑانا ہے. ہاں, تو گویا کہ اپنے یہ لوگ دین کی آڑ میں ویاپار کر رہے ہیں. دین کے آڑ میں اب ویاپار کر رہے ہیں. ہاں, اب یہ ویاپار اس حد تک بڑھ گیا ہے. جی جی یہ ویاپار بڑھ گیا ہے جی کہ یہ لوگ اب دین کا جو کام لے کر چلے تھے اور جی. اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ تھے جی جی وہ تمام لوگ ان کی نفسانیت دیکھ کے ہٹ گئے. جی اور جی اب یہ بات عیاں ہو گئی ہے جی. کہ اب یہ دین کا کام نہیں کرتے ہیں اچھا بلکہ الیاس اتار کا کام کرتے ہو ہیں. سمجھے نا. جی جی حضور بالکل. الیاس اتار کا کام کرتے ہیں. تو جی. الیاس اتار کا کام کرنے میں یہ لوگ شریعت کو ملحوظ نہیں رکھتے. جی ارے بھائی سیدھی بات ہے جی کہ حلال اور حرام جی کو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگا نا. جی بالکل. اور جب تصویر حرام ثابت ہو رہی ہے جی. اور آپ بھی اس کو حرام مانتے ہیں جی تو آپ دیکھیں یہ لوگ تو ان جاہلوں سے کہیں زیادہ برا عمل کرتے ہیں جی. کہ جو جاہل لوگ ڈھول تاشا بجا کر جی نعت اس کے اوپر پڑھتے ہیں. یعنی کہ قوالی جو لوگ پڑھتے ہیں جی ان قوالوں سے زیادہ برا عمل ان کا ہے کہ وہ قوال آج تک مسجد میں جا کے انہوں نے قوالی نہیں پڑھی. جی جی سمجھے نا. جی بے شک. کسی قوال نے مسجد میں قوالی نہیں پڑھی. جی جی ابھی تک نہیں پڑھی ہے. آج تک وجود میں نہیں آیا ہندوستان میں کوئی ایسا واقعہ کہ قوالی مسجد میں پڑھی گئی ہو. جی تو جی قوالوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قوالی جائز ہے ڈھول تاشے بازے کے ساتھ یہ کلام جائز ہے جی تو جائز کام تو مسجد میں ہو سکتا ہے. تو مسجد میں کیوں نہیں کرتے تم لوگ؟ جی جی تو ان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ عمل تو غلط کرتے ہیں جی مگر شریعت کا لحاظ کرتے ہیں کہ مسجد کی حرمت کو پامال نہیں کرتے. جی جی بے شک بے شک حال کہ وہاں پر مسجد کے ممبر پر جی جو ہے اپنے رکھ کر یہ ٹیلی ویژن وغیرہ یا جو کچھ بھی چلاتے ہیں ممبر پر رکھ کر میرے پاس یہ رپورٹ آئی ہے میں نے آنکھوں سے نہیں. جی 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 ہاں کرسی پہ رکھتے ہو جہاں بھی رکھتے ہو. جی جی نہیں ممبر پہ مجھے نہیں پتا ممبر پہ رکھتے ہیں. تو جی آپ جی یہ بتائیے کہ ان لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جمعہ کے دن جی ممبر پہ کھڑے ہو کر اردو میں خطبہ تک تو متقی لوگ دیتے نہیں ہیں اور اسے مکروہ مانتے ہیں. جی 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 بے شک. ممبر پہ کھڑے ہو کر اردو میں تقریر نہیں کرتے ہیں جی. متقی حضرات. جی جی ممبر کی کا اتنا وہ ادب کرتے ہیں, اتنا لحاظ اتنا ادب کرتے ہیں. جی ممبر کے اوپر رکھ کے یہ لوگ سب تصویر وغیرہ دکھاتے ہیں. جی تو یہ قطعاً جائز ہی ہے. جی. اور اس سے جو ہے اپنے ان لوگوں کے اس عمل کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا چاہیے. الحمدللہ. ٹوٹل بائیکاٹ کرنا, عمل کا بائیکاٹ کرنا, بالکل عمل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. سمجھے نا. الحمدللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا بائیکاٹ کرنا ان کے چاہیے, عمل کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. عمل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہ میں یہاں پر احتیاط یہ برتوں گا, یہ وضاحت کروں کہ ان کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. جی جی ہاں یہ تو عمل غلط ہے, عقیدہ غلط نہیں ہے. جی 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 عمل غلط ہے لوگوں کا. جی جی عقیدہ غلط نہیں. جی جی ان کے عمل کا رد ہونا چاہیے. جی ان کے عمل کا رد. الحمدللہ. ان کے عمل کا رد ہونا چاہیے. زبردست طریقے سے ان کا رد ہونا چاہیے. اور یہ جان لیں کہ جس طرح سے یہ لوگ بے وقوف لوگ الیاس اتار قادری کو اپنا امام بنا کی طرح سے پیش کرتے ہیں تو الیاس اتار قادری کے اندر کہیں سے کہیں تک امام ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. جی جی بلکہ میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے کیا بتاؤں میں نے تو ان کے بڑے بے وقوفی بھرے جملے اپنے کانوں سے سنے ہیں اس میں اپنے موبائل میں. جی ایک
الیاس ستار سے سوال کیا جی کہ جس طرح سے جی ہم لوگوں کی ایک ڈریس ہے، یعنی کہ ہرا امامہ جی اور سفید لباس، جی اسی طرح سے دوسری تنظیم والے بھی ہیں جی جو دین کا کام کر رہے ہیں. غور کیجیے گا، یہ لوگوں کے پاس ٹیپ ہے ان کی جی باتیں جی ہاں. تو میں نے خود سنا، مجھے بڑا افسوس ہوا جی کہ کس قدر بے وقوفی بھرا جواب دیا ہے الیاس ستار نے. جی تو جو ہے اپنے سوال یہ کیا کہ دوسری تنظیم کے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں، جی کوئی جلسہ وغیرہ یہ وہ سب، جی تو کیا ہماری تنظیم یعنی دعوت اسلامی کے لوگ اپنی ڈریس پہن کر یعنی امامہ وغیرہ پہن کر جی دوسری تنظیم کے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، جی دین کا کام کر سکتے ہیں؟ غور کیجیے. ہاں، جی جی حضور تو الیاس ستار کا جواب تھا جی کہ ہرگز نہیں. ارے اگر وہ دوسری تنظیموں کے ساتھ کام کرے گا دین کا جی تو ہماری تنظیم سے وہ نکل جائے گا، استغفر اللہ. ہم اسے خارج مانیں. تو آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ جی کیا جی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ جی. الیاس ستار جو ہے اپنا کام کرا رہے ہیں، نہ کہ دین کا کام کرا رہے ہیں؟ بالکل حضور. سمجھے نا؟ ارے جی. بھائی، ہم خود آپ کو بتا رہے ہیں بہت سے دیہات وغیرہ کے علاقے ایسے ہیں جہاں میں نہیں جا سکتا، جی جی وہاں پر ایک بار کے بعد دوبارہ نہیں جا سکتا. تو جو سلسلے کے دوسرے پیران اعظام ہیں جو جا سکتے ہیں، جی جی میں ان کی طرف رجوع کروا دیتا ہوں کہ ان سے بیعت کرا دو، ان سے مرید کرا دو. جی 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 سمجھے نا؟ جی میں بار بار اس علاقے میں نہیں آ سکتا، جی ان سے مرید کرا دو. جی تو دین کا کام جب کرے گا نا آدمی، جی تو اس میں یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارا طریقہ ان کا طریقہ یہ وہ سب تماشا نہیں، اپنی جی. بات نہیں سوچے گا، وہ دین کا فائدہ سوچے گا. جی جی ہمارے سرکار مفتی اعظم کا ایک قول ایک صاحب نے میرے سامنے بیان کیا، میرے سامنے مفتی اعظم نے نہیں فرمایا. جی انہوں نے کہا کہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی تمہیں بے وقوف بنا رہا ہو جی اور تم پر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تم بے وقوف بنا رہا ہے جی اور تمہارے بے وقوف بن جانے میں دین کا فائدہ ہو تو تم بے وقوف بن جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب اس کی بات پر تم عمل کر لو. بے وقوف بن جاؤ دین کا بھلا ہو جملہ جائے. نہیں، جی. بے وقوف بن جاؤ کا جملہ نہیں تھا، بلکہ جی. یہ تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں بے وقوف بنا رہا ہو جی اور تمہارے بے وقوف بن جانے میں دین کا فائدہ ہو اللہ اکبر. تو اس کی بات پر عمل کر لو کہ دین کا فائدہ. دین کے لیے مطلب یہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح کا ان کا عمل ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے اپنے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. حضور کام جی اس سے لے رہے ہیں نہ کہ اب دین کا کام کر رہے ہیں. جی جی. اچھا، ان کا کیو ٹی وی کو لے کر ایک جملہ میں نے ان کا، اور پہلے آپ اپنا سوال کر لیجیے. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ بہت سے جوازی مفتی کا کہنا ہے کہ مدنی چینل پر عورتیں نہیں آتی، اس لیے جائز ہے. تو جو مرد حضرات آتے ہیں کیا وہ ہماری ماں بہنوں کے محرم ہیں؟ یہ تو اپنے جو ہے اپنے ظاہر ہے کہ بھئی جس قدر عورت کے لیے مرد سے پردہ ہے اسی طرح سے مرد سے عورت کو نگاہ بچانا ضروری ہے. سمجھے نا؟ جی جی. اس طرح سے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح سے عورت کو بھی نہیں چاہیے کہ مرد کو دیکھے. جی جی. سمجھے نا؟ آنکھ کا پردہ دونوں کے لیے ہے. جی جی جی. دونوں کے لیے. قطعاً جائز نہیں کہ غیر مرد ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں، عورتیں بیٹھ کر دیکھیں. چلیے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جی ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ نہ مردوں کا دیکھنا جائز نہ عورتوں کا دیکھنا جائز. جی بے شک. سمجھے نا؟ جی. اس لیے کہ وہ ٹیلی ویژن ہے اور ٹیلی ویژن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس الیکٹرانک دور میں، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم، میری بات کو نوٹ کیجئے، اور مطلب ایک تاریخی بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں. الحمدللہ. ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں. ہاں، اور دین کا کام کر رہے ہیں.
دین کا کام کر سکتے ہیں. جو بات یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں جی ابو لالا مودودی یہ بات بہت پہلے کہہ چکا. اچھا ہاں جب سینما وجود میں آیا تھا جی جب سینما وجود میں آیا تھا یہ فلم جسے کہتے ہیں جی 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 تو ابو لالا مودودی نے یہی بات کہی تھی کہ اس کے ذریعے ہم دین کا کام کر سکتے ہیں. ہو ہاں اس کے ذریعے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں. جی تب اس وقت کے اکابر علماء کرام نے زبردست طریقے سے اس کا رد کیا تھا. الحمدللہ. اور آج اکابرین کے اس رد کا رد آپ کر رہے ہیں اور تائید ابو لالا مودودی کی کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری بات میں یہ کہوں کہ علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ نے جی جب ٹیلی ویژن کے جواز پر کہ اس کا شرعی استعمال ہو سکتا ہے جی اپنی تحقیق پر پیش کی پیش کی تھی جی تب جو ہے تمام علماء نے اس کا رد کیا تھا. الحمدللہ بے شک رد کیا تھا. جی تو اس وقت ایک کتاب الیاس ستار قادری جو ہیں ان کی بھی وجود میں جی جی ٹی وی ویڈیو کی تباہ کاریاں. ہاں ٹیلی ویژن اور ویڈیو کی تباہ کاریاں. جی جی سمجھے نا. جی اب وہ تباہ کاریاں جو ہے جی جس کو یہ تباہ کاریاں کہہ رہے تھے اور ٹیلی ویژن توڑواتے تھے آگ لگواتے تھے یہ وہ سب کرواتے تھے وہ سب جو ہے اپنے نفع کاریوں میں کیسے تبدیل ہو گئی. اللہ بے شک صحیح فرمایا حضور آپ نے. ہو گئی. جی جی میرا بالکل. اپنا خیال یہ ہے کہ الیاس ستار جو ہے جی ان کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے. جی جی بالکل. شریعت نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ. یہ شریعت کی جی شریعت کی مخالفت ہے. کھلی ہوئی شریعت کی مخالفت ہے. اور شریعت کی یقین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. یقیناً. جی رسول اللہ کی مخالفت اور رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ لے کہ ہم دین کا فائدہ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم شریعت کے خلاف عمل کر کے کوئی دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یقیناً یقیناً فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اب یہ جیسے میں یہاں پر ایک بات اور کہنا پسند کروں گا جی حضور کہ یہ ہندوؤں کی جو کتھائیں ہوتی ہیں جاگرن ہوتے ہیں نا ہمارے یو پی کے علاقے میں تو اس میں جو یہ بھجن وجن بکتے ہیں جی تو یہ گانوں کی سینما کے گانوں کی طرز پر گاتے ہیں بھجن. سمجھے نا. جی جی ہندو لوگ. اب یہ دعوت اسلامی والوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے سینما کے گانوں کی طرز کے اوپر نعت پاک کو پڑھنا. جی سمجھے نا. جی جی یہ بھی آخری درجے کا مکروہ فعل ہے. یقیناً اس کا بھی رد ہونا یقیناً. اس لیے کہ سننے والا جو سن رہا ہے جی وہ کلام کو سن کر محسوس نہیں ہو رہا ہے اس لئے اس طرز کو سن کر محسوس ہو رہا ہے. جی جی تو گویا کہ کلام کے اوپر طرز غالب آ گئی. یقیناً. جس طرح سے کہتے یہ ہیں کہ ہم یہ امامہ باندھتے ہیں سنت ادا کرتے ہیں. جی جی تو سفید امامہ کیوں نہیں باندھتے پیلا کیوں نہیں باندھتے گلابی کیوں نہیں باندھتے. معلوم کیوں ہوا کہ یہ امامہ سنت ادا کرنے کے لیے نہیں باندھتے. جی 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 یہ اپنی جماعت کا شعار بنا کر کرتے اپنی پہچان بنانے سنت پر شعار ہونا غالب آ گیا. جی سمجھے نا. جی جی پر شعار ہونا غالب آ گیا. جی تو اب وہ سنت کی ادائیگی نہیں رہی. جی وہ آپ کی ڈریس ہو گئی. یقیناً یقیناً. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. جی 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 اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اللہ ہدایت دے. بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے جی رحم کرے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ انما الاعمال میں نے ایک ان کا کیسٹ اور بھی سنا تھا جی اجلاس کا کہ جس میں انہوں نے انما الاعمال بالنیات یہ حدیث شریف پڑھی تھی جی کہ ہماری نیت جو ہے اپنے اس ٹیلی ویژن کو ویڈیو کو یا اپنے مدنی چینل کے لیے ہماری نیت جو ہے وہ خیر کی ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات
بہت ہی مطلب اس طرح کی کہہ رہا ہوں جو میرے منہ سے کہنا اچھی نہیں لگتی، مگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کلام کر لوگوں سے ان کی فہم کے مطابق۔ جب کوئی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اسی طرح سے دیا جاتا ہے۔ یہاں اس حدیث کا پڑھنا اور اس حدیث کو دلیل بنانا حرام کے لیے قطعاً جائز نہیں، اس لیے کہ یہ اس حدیث کی روشنی میں کسی کے لیے حرام کرنا جائز نہیں ہو جاتا۔ سمجھے نا؟ اب میں مثال دوں کہ تصویر کشی حرام، ہم یہ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں، بیان کریں، الیاس یا الیاس کی جماعت، الیاس اتار یا ان کی جماعت کیو ٹی وی پر آئے یا اپنے مدنی ٹیلی ویژن کے اوپر آئے، جسے یہ کہتے ہیں نامیات مدنی چینل، یا کتابوں پر تصویر چھپوا یا کچھ کرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر شریعت میں مداخلت کریں گے، یعنی اس کو اگر جائز قرار دیں گے یہ لوگ، سمجھے، تو ان کی کھلی ہوئی مخالفت کی جائے گی۔ الحمدللہ، بے شک بے شک، کہ جسے رسول نے ناجائز قرار دیا اسے تم کون ہوتے ہو جائز قرار دینے والے؟ شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یقیناً، سمجھے نا؟ بالکل، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے شریعت، جس نے چاہا اٹھا کے شریعت کے اندر تبدیلی کر دی۔ اصل گفتگو کی جائے تو بہت گفتگو ہے، اور اس حدیث کو یہ نظیر بنا کر جو ہے حرام کو حلال قرار دیتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، اور مطلب بات تھوڑی ایسی ہے کہ میرے منہ سے اچھی نہیں لگتی، مگر جو ہے مجھے کہنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا، امت میں سب سے زیادہ بڑھ جاؤں، یہ خواہش ہے نا رسول اللہ کی، زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کروں، ہے نا؟ اب آپ یہ بتائیے اگر کسی عورت کے بچہ نہیں ہوتا اور وہ حرام کرتی ہے کہ مسلمان پیدا ہوگا، تو کیا اس کے لیے حرام کرنا جائز ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بتائیے آپ کہ میری نیت تو یہ تھی کہ مسلمان کی تعداد بڑھے گی۔ اللہ حافظ۔ بتائیے آپ، حرام تو حرام ہے نا؟ بالکل، ہر حال میں حرام ہے۔ اس عورت کے لیے اگر حرام نیت کی بنیاد پر جائز نہیں ہو سکتا، یہ حرام کیسے ہو گیا کہ مسجدوں کے اندر ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، مسجدوں کے اندر لیپ ٹاپ چل رہے ہیں، مسجدوں کے اندر تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، یہ خالص ویاپار کر رہے ہیں یہ لوگ، خالص ویاپار کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کی ذات سے، ان کے عمل سے، ان کی تبلیغ سے فائدہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے، جس طرح سے ان لوگوں نے شریعت کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے، مستقبل میں جا کر ان کے فائدے سے 100 گنا زیادہ نقصان ان کے اس عمل سے ہوگا۔ بے شک بے شک، سمجھ گئے نا؟ کسی کی اور کسی کے کام کو پوری طرح سے یہ کہا جائے کہ نکار دیا جائے اس کے ایک عمل کی بنیاد پر، یہ نہیں۔ میں صاف اور بہت وضاحت کے ساتھ کہوں گا کہ دعوت اسلامی نے کام بھی کیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، مطلق نہیں نکارا جا سکتا کہ جو ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کام کیا ہے، سمجھے نا؟ مگر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شریعت کو بدل دیں۔ اللہ حافظ، سمجھے نا؟ شریعت اس کی حفاظت علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کو اس کی حفاظت کرنا ہی چاہیے، اور علماء کو کھل کر جو ہے اپنے ان کے اس عمل کا رد کرنا چاہیے۔ جی۔ اور ایک بات یہ کہ کچھ لوگ مسلک اعلی حضرت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کو یہ نعرہ بزرگان دین، مشائخین اور ہمارے اسلاف سے ملا ہے۔ کیا وہ صحیح راہ پر نہ تھے اور آج یہ چند حضرات صحیح راہ پر ہیں؟ دیکھیے ایک بات ہے، مسلک اعلی حضرت جو کہا گیا اس کی ایک وجہ ہے۔ حقیقتاً مسلک تو مسلک اہل سنت ہی ہے، سمجھے نا؟ تو نام دور رواں میں مسلک اعلی حضرت دے دیا گیا، اس کا ایک سبب ہے، اور اس کا
سبب یہ ہے جی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلک ابو حنیفہ جی مسلک امام شافعی، مسلک امام مالک، مسلک امام حنبل، جی سمجھے نا؟ جی جی تو یہاں پر یہ بات کہی جائے گی کہ جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، جی جیسے اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک، جی دیوبندی مسلک، جی وہابی مسلک جی وغیرہ وغیرہ، یہ سب جی ان تمام مسلک کو بنا کرتے ہیں، جی جی سمجھے نا؟ جی جی دیوبندی وہابیوں میں بھی جی بھائی جو ہے سرکار امام اعظم کو بھی، ان کی تحقیق کو بھی مانا جاتا ہے، جی امام جی شافعی کی تحقیق کو بھی مانا جاتا ہے، امام مالک کی تحقیق کو بھی مانا جاتا ہے، امام حنبل کی تحقیق کو مانا جاتا ہے، جی اور ان میں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ لوگ مسلک کا، ان چاروں مسلک کا تو انکار نہیں کرتے نا۔ جی جی رہا سوال اعلیٰ حضرت کا جی اور دیگر اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، تو اعلیٰ حضرت کی ذات اور ان کی مطلب یہ ہے کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا اعلیٰ حضرت نے، مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اوپر احکام لگائے ان کی کفریہ عبارتوں کی بنیاد پر، جی جی اس بنیاد پر یہ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق جو عقیدے سے متعلق ہے، جی جی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جی سمجھے؟ جی تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق عقیدے سے متعلق اور اعلیٰ حضرت کی ذات والا صفات جی کا اقرار وہی کرتا ہے جی جی جو اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے متفق ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، سمجھے نا؟ جی جی تو یہاں پر جیسے ہی مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے جی تو وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق سامنے آتی ہے کہ جس تحقیق کے کرنے کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے جی جو ہے اپنے کہا جائے کہ گستاخان رسول کو خارج ایمان قرار دیا، جی بے شک، سمجھے نا؟ جی تو اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے جی وہ اس تحقیق کو سامنے رکھنے کی بنیاد پر مسلک اہل سنت والجماعت کا شعار بن گیا ہے، جی جی سمجھے؟ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ جی بے شک، مسلک ابو حنیفہ کہہ دیں آپ، امام اعظم کہہ دیں آپ، جی دیوبندی بھی گردن ہلا دے گا، جی 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 گردن ہلا دے گا، سمجھے؟ مریم نواز کے نام پر بھی دیوبندی گردن ہلا دے گا، غوث اعظم کے نام پر بھی دیوبندی گردن ہلا دے گا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام پر بھی گردن ہلا دے گا، جی جی شیخ محمود اللہ محدث دہلوی کے نام پر بھی گردن ہلا دے گا، مجدد الفیضانی کے نام پر بھی گردن ہلا دے گا، جی بے شک، بہت اچھی بات، یہ عالمگیر کے نام پر بھی، فتاوی عالمگیری کے مرتب کرنے والوں کے نام پر بھی گردن ہلا، امام بخاری کے نام پر بھی گردن ہلا دے گا، وہ تو کسی کی وہ نہیں کرے گا، جی یہاں گردن ہلا دے گا، آئے گی اعلیٰ حضرت کی تو اپنے چہرے چھپائے گا، گھمائے گا، جی کیوں؟ یہ کہ اعلیٰ حضرت نے وہ تحقیق پیش کی ہے سبحان کہ جو اللہ، مسائل ان اکابرین کے زمانے میں سامنے نہیں آئے، نہیں ہے کہ بے شک، ہے نا؟ تو یہ ایک طرح سے پہچان ہے اعلیٰ حضرت کا نام جی اہل سنت والجماعت کی، جی 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 بہت اچھی بات تو ہے، اس میں لوگوں کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے اعلیٰ حضرت کی ذات جو ہے، کوئی اگر یہ سلاسل کے لوگ، دوسرے سلاسل کے لوگ اگر اعلیٰ حضرت کو ایک پیر مانتے ہیں اور پیروں مان کر جو ہے اعلیٰ حضرت سے اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ ان کی کم علمی اور جو ہے حسد کا مادہ ہونا ہے ان کے مزاج میں، جبکہ اعلیٰ حضرت محض ایک پیر نہیں ہے، جی الحمد اعلیٰ حضرت کی ذات، مفتی اعظم کی ذات ایک امام کی حیثیت ہے، یقیناً بلا شبہ حضور، بلا امام کی حیثیت ہے، جی سمجھے نا؟ جی جی وہ کوئی پیر کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، پیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، قوم کا امام نہیں ہو سکتا ہے، جی اعلیٰ حضرت مفتی اعظم قوم کے امام ہیں، پیر نہیں ہے، صرف پیر نہیں ہے، جی جی سمجھے نا؟ جی
اور کوئی سوال؟ حضور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، لیکن جاتے جاتے حضور قوم کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان تمام حرکاتوں سکنات کو دیکھتے ہوئے آپ قوم کے نام کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ حضور بیان فرما دیں گے۔ میں بس ایک ہی بات کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کو متحد ہو کر رہنا چاہیے اور سلاسل کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، اور تمام مشائخ چاہے وہ کسی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، کسی مدرسے سے جڑے ہوئے علماء ہوں، ان مشائخ کو، ان علماء کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر جو ہے متفق رہنا چاہیے۔ اکابرین نے جن مسائل پر قلم اٹھا لیا ان مسائل میں جو ہے مزید تحقیق کر کے جو ہے اپنے قوم کو 2 4 6 راستوں میں نہیں بانٹنا چاہیے، بلکہ اکابرین کی تحقیق کو آخری تحقیق ہی سمجھنا چاہیے، سمجھے نا، اور جو ہے اپنے سلاسل کی جنگ میں نہ پڑتا، سلاسل کی جنگ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ رضوی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سنی ہے، اس لیے کہ سلسلہ بعد میں ہوتا ہے اور سنیت پہلے، عقیدہ پہلے، عقیدہ پہلے ہے عقیدہ، تو اس کا ہی کام کرنا چاہیے اور سب کو متحد ہو کر علماء و مشائخ کو کام کرنا چاہیے، اور عوام کو، مریدین کو اور وابستگان کو یہ چاہیے کہ جملہ مشائخ اعظام اور جملہ علماء کرام میں جو باعمل ہیں ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں اور کسی کے تعصب نہ برتیں، سمجھے نا، بے شک حضور، اچھی باتوں کو اختیار کریں۔ جی اور کوئی بات؟ جی بس دعا کی گزارش حضور، اور دعا فرمائیں کہ یہ انتشار دور ہو جائے اور سب لوگ حق کو سمجھنے لگیں اور حق کو اختیار کریں۔ ہاں بس یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں کا عقیدہ خراب نہیں ہے، عمل خراب ہے، عقیدت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ الیاس ستار صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، جہاں پر جو ہے اپنے شریعت کی بات آ جائے وہاں پر کوئی بھی جو ہے اپنے شریعت کے خلاف اگر کچھ کہتا ہے یا عمل کرتا ہے تو اس کا پورا رد کیا ہی جائے گا اور شریعت کی حفاظت کی جائے گی۔ جزاک اللہ حضور، اور دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سامعین کرام، مرکز اہل سنت بریلی شریف اور اکابر علماء اہل سنت سے عوام کو دور کرنے والی پاکستانی تنظیم کو زکوٰۃ و عطیات اور قربانی کی چرم دے کر بجائے ثواب کے گناہ کا خطرہ نہ مول لیں، اس کے کسی جلسے کو دیکھنے بھی نہ جائیں، ان کے پاس قربانی کے حصے میں بھی نام نہ لکھوائیں، کیونکہ نواسہ مفتی اعظم حضرت مولانا جمال رضا صاحب قبلہ کی گواہی آپ نے سن لی کہ یہ لوگ عام مسلمان تو عام مسلمان مکہ شریف میں حاجیوں کی قربانی برباد کرتے ہیں، لہذا آپ اپنی قربانی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سامعین کرام، ٹی وی اور ریڈیو کے رد میں مضبوط دلائل سے بھرپور 4 پمفلٹ اردو اور ہندی زبان میں شائع ہوئے ہیں، جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ دعوت اسلامی نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ خود اپنی کتابوں اور اپنے امیر کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام عمل کر رہی ہے۔ بنارس میں ایک جگہ یہ پمفلٹ تقسیم ہوا اور ایک اتاری نے اس کو پڑھا تو پریشان ہو گیا، پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھ کر جب اس سے سوال کرنا شروع کیا تو اس کے سینے میں درد اٹھا اور رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت ایسی بگڑی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا، اس لیے کسی اتاری کو یہ پمفلٹ سنبھل کر دے۔ پمفلٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں TVPF، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 8080 72 75 75 پر SMS کر دیں۔ مزید تفصیل اسی CD میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے۔